بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبد الحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم وبارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں ارشاد ربانی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب تو بس اللہ ہی ہے، پھر وہ اپنی اس بات پر ہمیشہ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ آئیے آج کی اس ملاقات میں ہم اسی ارشاد ربانی کے بارے میں، یعنی اللہ پر ایمان اور پھر اس ایمان خالص پر حقیقی استقامت اور زندگی کی آخری سانس تک اس پر ثابت قدم رہنا، اس چیز کی اہمیت تمام اہل ایمان کے لیے۔ تو محترم مہمان سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ پر ایمان اور پھر اس ایمان پر استقامت، جی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، استقامت کا حکم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے کئی ایک مقامات پر، اور اگر غور کیا جائے تو ایمان کے بعد استقامت کا حکم دیا جاتا ہے، یا توحید کے بعد کیا ہے، استقامت کا حکم دیا جاتا ہے۔ جی جیسے کہ ارشاد باری تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب ہمارا پروردگار اللہ ہے، جی توحید کا اعلان کیا اور یہی ان کا عقیدہ رہا، ثم استقاموا، پھر اس توحید اور اس عقیدے کے بعد اسی پر کیا ہے، قائم رہے، ڈٹے رہے، یعنی استقامت ان کے اندر رہی۔ جی اور آگے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے کہ بات آگے آئے گی، اس استقامت کی جو ہے فضیلت اور اس استقامت کے کیا انعامات ملیں گے ان کا جو ہے ذکر فرمایا۔ صحیح۔ تو بہرحال کہنا یہ تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر کیا ہے، ڈٹے رہے۔ ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر، اللہ ہی کو خالق رازق اپنا پروردگار، اسی کو جو ہے معبود مانتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر ڈٹے رہیں، اور ڈٹنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو جو ہے عملی طور پر کیا ہے، لے آئیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اسی طرح اچھے اخلاقوں کو ہمیں جو ہے حکم دیا گیا، دوسری شریعت کی تمام تعلیمات صحیح، ان کو ہم اپنائیں اور استقامت اس پر جو ہے رہنی چاہیے، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں۔ جو بھی دینی تعلیمات جی 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 اسی لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اسلام سے متعلق مجھے کوئی ایسی بات یا ایسی تعلیم دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے کیا ہے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، جی، یعنی ایک جامع معنی بات بتائیے آپ۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو آمنت باللہ، میں نے اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا۔ جی ایمان سے مراد ادھر اللہ کو واحد مانا، اللہ ہی ہمارا رازق پروردگار خالق ہے، اور وہی الہ ہے، وہی
ایک ذات ہے جو معبود کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ تم کہو آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لے آیا، اس کا تم اعلان کر دو، اس کا تم اقرار کرو۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ ثم مستقم، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تم اسی پر کیا ہے؟ قائم رہنا، اسی پر ڈٹے رہنا۔ مطلب ایمان لے آیا، اب ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ یہ اسلام کی سب سے بہترین بات اور سب سے بہترین تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول کو دی، جب صحابہ رسول نے ان سے کیا ہے؟ سوال کیا۔ تو ادھر اس بات کی اہمیت ثابت ہوئی کہ ایمان کے بعد، توحید کو اپنانے کے بعد سب سے اہم جو عمل جس کی ہمیں کوشش کرنا ہے وہ ہے اس دین پر یا اس ایمان پر کیا ہے؟ استقامت کی کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے۔ جی، یہاں مختصر اگر آپ یہ اشارہ بھی فرما دیں یا تنبیہ فرما دیں کہ اللہ پر ایمان، تو اکثر لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہوا کرتی کہ اس ایمان سے مقصود کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور جب کہ اصل میں سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی نو مسلم دین اسلام قبول کرتا ہے تو اسے یوں نہیں کہا جاتا کہ یہ کلمہ پڑھو کہ لا رب الا اللہ، کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، بلکہ اسے یوں کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح یہ جو حدیث ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جی، کہ جس کسی کی زبان پر اس دنیا سے رخصتی کے وقت آخری بات، آخری کلام یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، جی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جی، تو یوں صرف اپنا رب تسلیم کرنا، پھر اس پر ثابت قدم رہنا، یہ چیز کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ تفصیل ہے جی، کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ الہ الناس، تو یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو رب اور الہ، ان دونوں میں لفظی اور اصطلاحی کیا مطلب ہے، اور یہ کہ مومن بننے کے لیے اور نجات کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیسا ایمان؟ جی، دیکھیے، رب سے مراد پروردگار، یعنی کائنات کو بنانے والا، لوگوں کو پیدا کرنے والا، یہ پروردگار ہے۔ جی، اور اس بات کا ہر ایک اقرار کرتا ہے، صحیح، چاہے اسلام، دین اسلام پر ہو یا کسی اور مذہب پر ہو۔ مشرکین مکہ بھی اقرار کرتے اس کا اقرار کیا کرتے کہ ہمارا پروردگار رب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جی، جو اصل نقطہ ہے وہ یہ کہ اللہ ہی کی صرف عبادت کی جائے، صحیح، انسان کی بندگی اور جو ہے معبود صرف اللہ ہی کی ذات کو مانے، تو وہی یہ ایک اصل الہ ہے۔ مقصود ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ ورنہ یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان جو مسلمان تھے، صحابہ کرام، اور جو مشرکین مکہ تھے، پھر ان میں اتنے اختلافات اور جنگوں کی اور ہجرت کی اور گھر سے بے گھر ہو گئے، یہ تمام معاملات، ان کی نوبت ہی کیوں آئی؟ صحیح، رب صرف اللہ ہے، یہ تو سبھی مانتے تھے۔ صحیح، پھر یہ معاملات، یہ اختلافات، یہ نقل مکانی، یہ جنگیں، یہ غزوات کے سلسلے، یہ صرف اسی وجہ سے پیش آئے کہ صرف رب تسلیم کرنا کافی ہی نہیں۔ نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ صرف رب نہیں، بلکہ وہ اللہ اکیلا ہی، وحدہ لا شریک لہ، وہی رب ہے۔ مزید یہ کہ وہی الہ، یعنی ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، جی، جس نے یوں کہا، اس بات کی گواہی دی دل کی گہرائیوں سے، رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے۔ صحیح، تو پھر اس کے بعد یہ کہ وہ اس بات پر، اس عقیدہ و ایمان پر، اپنے اس انداز پر ثابت قدم رہا۔ تو اب یہ جو ثابت قدمی اور استقامت کا معاملہ ہے، تو جہاں تک کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، اس چیز کا تعلق دل سے ہے۔ جی، عقیدہ و ایمان کا تعلق فکر سے ہے، فکر کی جگہ دل ہے۔ اب آگے جو مزید استقامت، تو اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ جی، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، کیسے دل سے ہے؟ جی، اگر ایمان کا تعلق دل سے ہے، جی، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر استقامت کا بھی تعلق کیا ہے؟ دل سے ہوگا، کیونکہ دل انسان کے جسم میں ایک اہم حصہ ہے، بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہے۔ جی، اگر دل کی اصلاح ہو تو اس کا اثر اور پورے انسان کے جسم پر پڑتا ہے، اور اگر دل بگڑ جائے
تو پورے اعضاء کیا ہے بگڑ سکتے ہیں. صحیح. تو اسی لیے دل کی سب سے پہلے کیا ہے اصلاح ہو, اور دل کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو زبان بھی اسی میں کیا ہے داخل ہے, کیونکہ زبان دل کی ترجمانی ہے. جی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ, اے لوگوں یاد رکھو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. جی. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر گوشت کے اس ٹکڑے کی اصلاح ہو جائے, وہ سدھر جائے, جی. تو انسان کا پورا جسم سدھر جاتا ہے, پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور اگر گوشت کا یہ ٹکڑا فاسد ہو جائے, یعنی بگڑ جائے, تو اس کا اثر انسان کے پورے اعضاء پر اور پورے جسم پر ہوتا ہے. گویا کہ پورا جسم کیا ہے بگڑ جاتا ہے. جی. آپ نے فرمایا الا وہی القلب, یاد رکھو یہ عضو یا یہ گوشت کا ٹکڑا القلب یعنی جو ہے انسان کے اندر جو دل ہے. جی. تو سب سے پہلے دل کی اصلاح ہو. ہم نے جو ہے اگر ایمان لے آیا اس کا تعلق دل سے ہے, پھر اس دین پر اور اس ایمان پر ڈٹے رہنا, استقامت, اس کا تعلق بھی جو ہے دل ہی سے ہے. صحیح. اس کے اندر اخلاص پایا جائے, ریاکاری دکھاوا وغیرہ نہ ہو. اور ظاہر سی بات ہے اگر دل اگر اصلاح ہو جائے تو سب سے پہلے جو اس کی ترجمانی ہوتی ہے جی. وہ زبان کے ذریعے ہوتی ہے. تو آج کل کے جدید دور میں جو جدید ایجادات ہیں تو انہیں دیکھتے ہوئے تو اس بات کو سمجھنا یا سمجھانا مزید آسان ہو گیا ہے بہت زیادہ, کہ مثلا کمپیوٹر ہے, اس میں جو پروگرامنگ کر دی گئی ہے تو اب وہ اسی طرح چلتا رہے گا. صحیح. یا کیلکولیٹر ہے, اس میں جو پروگرامنگ کر دی گئی ہے کہ 2 اور 2 4, جب بھی 2+2 کوئی وہ بٹن دبائے گا تو خود بخود جواب 4 ہی آئے گا. جی. اس لیے کہ اس کو پہلے سے جو بتا دیا گیا ہے وہ وہی کرے گا ہمیشہ. جی. تو دل جیسا ہوگا تو خود بخود ہمیشہ ہاتھ پاؤں, تمام جسم, یہ آنکھیں, یہ زبان ویسے ہی کام کریں گے. جی. تو ان جدید ایجادات کی روشنی میں اور ان کے حوالے سے یہ بات سمجھنا اور آسان ہو گئی ہے کہ دل جیسا ہوگا تو تمام سراپا, تمام وجود ویسا ہی چلے گا. صحیح. تو اس لیے دل کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے, جیسا کہ آپ نے اس حدیث کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل کا ایک ٹکڑا, جسم کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہو گیا تو تمام جسم درست ہو جائے گا, اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام جسم بگڑ جائے گا. اور وہ ٹکڑا ہے دل. تو دل کی اصلاح, دل کی درستی بہت ضروری ہے. اور دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے. جی. پھر زبان سے انسان بولتا ہے. اگر دل میں اچھا یا برا چھپا رکھا ہے تو کسی کو برابر بیٹھے ہوئے انسان کو بھی خبر ہی نہیں ہوگی. جی. نہ کوئی اس کا اچھا نتیجہ برآمد ہوگا, نہ کوئی برا نتیجہ. جی. لیکن جب زبان سے بولا, اب یا تو بڑے انعام پائے گا, شاباشیاں ملیں گی, اور یا پھر بربادیاں ہوں گی, جیل میں جائے گا. جی. تو یوں یہ زبان جو ہے تو اس کا معاملہ بھی بہت نازک ہے. اس بارے میں کیا فرمائیے آپ؟ زبان میں بھی استقامت ہونا چاہیے, زبان بھی مستقیم ہو, سیدھی ہے. جس طرح دل کی اصلاح کی ضرورت ہے سب سے پہلے, اور دل ہمارا استقامت پر رہے, مستقیم رہے, سیدھا رہے, اسی طرح دوسرے نمبر پر زبان کا معاملہ آتا ہے کہ زبان بھی کیا ہے, اس کے اندر بھی استقامت پائی جائے. صحیح. جو کچھ باتیں ہوں وہ درست باتیں ہماری زبان سے صادر ہوں. جی. چاہے اللہ تبارک و تعالی سے معاملہ کچھ ہو, نماز وغیرہ کا معاملہ ہے, دعا وغیرہ ہے, یا لوگوں سے ہمیں کچھ جو ہے گفتگو بات چیت کا معاملہ جو معاشرتی معاملات ہیں, ہر حال میں کیا ہے زبان ہماری کیا ہے سیدھی ہونی چاہیے, جو کچھ باتیں اس سے صادر ہوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی اہمیت اور زبان کی اصلاح کے بارے کی اہمیت کے بارے میں بتایا. جی. یہ مفصل سنیں گے وقفے کے بعد انشاءاللہ. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین, آئیے وقفے کے بعد سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ, وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ ایمان, پھر اس ایمان پر استقامت, ثابت قدمی, اور ان چیزوں کا تعلق ہے دل سے, اور دل پر یا دل میں جو کچھ ہوگا وہ سب سے پہلے زبان پر آئے گا.
تو دل کی استقامت، پھر اس کے بعد زبان کی استقامت، تو اس بارے میں حدیث کی روشنی میں آپ مزید ارشاد فرمائیے گا۔ زبان کی استقامت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر، جب آدم کی اولاد کی صبح ہوتی ہے تو ہر دن صبح کو انسان کے تمام اعضاء زبان سے ناراض ہوتے ہیں، یا زبان کے پاس آ کر کے اس سے کیا ہے بحث کرتے ہیں، جی، اور کہتے ہیں زبان کو تمام اعضاء اتق اللہ فینا، تم اللہ تبارک و تعالی سے ہمارے بارے میں ڈرو، جی، فإنما ہم پہ رحم کرنا، ہم پر رحم کرنا، جی، فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تمام اعضاء کا تعلق تم سے ہے، ہم صحیح تمہارے تابع ہیں، جی، یعنی کسی مصیبت میں نہ پھنسا دینا، کسی مصیبت کچھ الٹا سیدھا غلط بول کے، جی فإن استقمت استقمنا، اگر تمہارے اندر استقامت پائی گئی تو ہم بھی استقامت پر رہیں گے، صحیح ہے، یعنی اگر تم سیدھے رہے تو ہم بھی کیا ہے سیدھے رہیں گے، سلامت رہیں، سلامت رہیں گے، جی، وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر جو ہے تم تم نے بگڑ ٹیڑھا پن اختیار ٹیڑھا پن کیا، ہے تو ہمارے اندر بھی کیا ہے بگاڑ آ جائے گا، ٹیڑھا پن آ جائے گا، اور پھر پریشانیاں ہوں، پریشانیوں کو جو ہے سامنا کرنا پڑے گا۔ جی، تو جس طرح دل کی اصلاح اور دل کی استقامت کی ضرورت ہے، اسی طرح کیا ہے زبان بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، جی، اور اس کی اصلاح اگر ہو جائے دل کی اور دل کے بعد زبان کی، تو انسان کے اندر خود بخود کیا ہے استقامت کیا ہے آ جائے گی، جو ظاہری طور پر لوگوں کو بھی صحیح، نظر آئے گا۔ تو یہاں جس طرح یہ بات کہی جاتی ہے کہ دل درست ہو، پھر اس کے بعد یہ کہ زبان چونکہ دل کی ترجمان ہے، تو دل درست ہوگا تو زبان پر بھی درست گفتگو ہی آئے گی، یہ بات جی یقیناً اپنی جگہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ایک اور حقیقت بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اگر ہمیشہ بے لگام رہتا ہے زبان کے استعمال کے بارے میں، اسے اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا اس نے وہ بول دیا، کبھی گالی ہے، کبھی الٹا سیدھا، کبھی بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، تو اس حرکت کی وجہ سے آہستہ آہستہ دل بھی بگڑتا جاتا ہے۔ جی لیکن اگر انسان کو ہمیشہ اس طرف توجہ رہے کہ میں نے فضول بات نہیں کرنی، اور یہ کہ جو میری زبان سے جو بات نکلے گی مہذب گفتگو ہی نکلے گی، اچھی بات، خواہ وہ بیوی کے ساتھ ہو، یا بیوی کی طرف سے شوہر کے ساتھ، یا بچوں کے ساتھ، یا دفتر کے ساتھیوں کے ساتھ، یا بازار میں، تو جب انسان ہمیشہ بتکلف زبردستی کوشش کرے گا کہ زبان سے میں اچھی بات ہی نکالوں، نرم لہجہ ہو، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ دل اور اچھا ہو جائے گا۔ جی تو زبان کی درستی یا زبان کے بگاڑ کا دل پر بھی اثر پڑتا ہے، جی جیسے دل کا اثر زبان پر، زبان پر یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ دونوں طرف معاملہ ہے، تو اس بارے میں بھی کوئی حدیث جو ہے ایسا کوئی مضمون کہ اس بارے میں کہ زبان درست ہوگی تو دل بھی درست ہوگا۔ صحیح بات ہے، یعنی ایمان کا تعلق دل سے ہے، جی، اور اس سلسلے میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه جی، ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه، ایک انسان کا، ایک بندے کا ایمان اس وقت تک جو ہے صحیح نہیں ہو سکتا، اس کے اندر استقامت نہیں پائی جائے گی حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ اس کے دل کے اندر استقامت نہ آ جائے، جی، ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور قلب کے اندر یعنی دل میں استقامت اس وقت تک نہیں جب تک کہ زبان پر کیا ہے استقامت نہ ہو، جی، یعنی اگر زبان کی اصلاح ہو جائے، زبان سیدھی رہے انسان کی، محفوظ رہے، تو اس کا اثر دل پر، اور جب دل پر اثر ہوگا، دل کی اصلاح ہو جائے گی، تو اس کا اثر کیا ہے ایمان پر، اور ایمان کے اعلیٰ درجات پر کیا فائز ہوگا۔ جی، یعنی دو طرفہ جو ہے معاملہ ہے، دل کا جو ہے زبان سے، اور زبان کا کیا ہے دل سے۔ صحیح ہے۔ بہت سے لوگ ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں بولتے رہتے ہیں، بچے سے بھی بات کریں گے تو بہت ڈانٹ کر اور ذرا سی بات پر لعنت ملامت کے سلسلے، اگر انہیں کہا جائے کہ بھائی صاحب خدا کے لیے آپ تھوڑا سا تکلف کر کے ذرا کوشش تو کیجئے کہ زبان سے جب آپ بات کریں تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے نرم لہجے میں اور بڑے پیار سے آپ نے بات کرنی ہے۔ جب 2-4 دن وہ ایسا کرے گا تو اس کا دل بھی صحیح صحیح رہنے لگے گا، صحیح
ورنہ جو ہر وقت بڑبڑاتا ہے، چلاتا ہے، پھر دوسروں کا بھی موڈ خراب ہوتا ہے، پھر اس کا اپنا دل بھی خراب رہتا ہے۔ تو یوں دل کی درستی کے لیے زبان کی درستی ضروری ہے، زبان کی درستی کے لیے دل کی درستی ضروری ہے، صحیح، اور دونوں چیزیں درست ہوں گی تو پھر انشاءاللہ تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو یہ جو درستی یا استقامت کا معاملہ ہے، تو اہل علم نے اس کی چند قسمیں بیان کی ہیں کہ کیا کیا جائے گا اس استقامت کے حصول کے لیے۔ جی، استقامت جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بھی دیا، یہ استقامت اسی وقت جو ہے کامل مکمل ہو سکے گی جب اس کے اندر 3 اہم باتیں پائی جائیں۔ جی، یہ 3 اہم شرطیں۔ نمبر 1 کہ استقامت ہو تو اللہ کے لیے ہو، جی، یعنی اللہ کے دین پر، اللہ کے اوامر کو نافذ کرنے میں کیا ہے استقامت ہو، یعنی درست معاملے میں استقامت۔ درست معاملے میں، جائز معاملے سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ، جی، تم سب اسی کی طرف جو ہے لوٹو اور اپنے آپ کو اسی کی تعلیمات پر کیا ہے ثابت قدم رکھو، یعنی اللہ کی اللہ طرف۔ کے اللہ کے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہم جو کچھ اعمال کریں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں، خالص اللہ واسطے کریں، تو یہ کیا ہے استقامت کا ایک اہم حصہ ہے، پہلا حصہ ہے۔ صحیح، یعنی استقامت کے معنی ہے سیدھے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ جی اب دل میں یہ سوال تو پیدا ہوگا کہ بھئی کس طرف سیدھے رہنا جی اور کس بات پر ثابت قدم رہنا، قائم و دائم رہنا، ڈٹے رہنا۔ جی تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ جو اللہ کا دین ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی جو طلب ہے، تو اس بات پر ثابت قدم رہنا جی اور اللہ ہی کی طرف سیدھے رہنا، متوجہ رہنا۔ جی اس کے بعد جی دوسرا حصہ جو استقامت کا ہے، یا دوسری شرط وہ یہ کہ استقامت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے اس کے لیے مدد طلب کی جائے، جی، کیونکہ انسان کو ہدایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہ دے، جی، جب تک توفیق شامل حال نہ ہو۔ توفیق نہ ملے۔ تو اسی لیے استقامت ایک اہم چیز ہے، اور اس کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جی، اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی خود بخود ہم جو ہے سیدھے راستے پر ثابت قدم رہیں کہ ہمارا اپنا کمال اور ہمارے اندر اتنی خوبی اور صلاحیت اور طاقت موجود ہے، تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ جی اللہ ہمارے کی دل توفیق میں یہ خواہش ہو، یہ نیت ہو، یہ ارادہ، یہ عزم ہو کہ ہم استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہیں، لیکن اس استقامت کے لیے توفیق اور مدد ہم ہمیشہ اللہ سے ہی مانگتے رہیں۔ جی تو اس بارے میں آپ اس بارے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمیں جو ہے نماز کا تو حکم دیا ہی ہے، جی، اور ہر نماز میں ہر رکعت، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جانا ہے، کرنی ہے، کیونکہ کوئی رکعت یا کوئی نماز اس وقت تک نہیں جب تک کہ جو ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ صحیح، تو سورہ فاتحہ پر اگر غور کیا جائے تو اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت، ہماری رہنمائی فرما، کس طرف؟ صراط المستقیم، مستقیم جو راستہ ہے، یعنی استقامت، سیدھا راستہ، جی، سیدھے دین کی طرف تو ہماری کیا ہے رہنمائی فرما۔ تو یہ توفیق طلب کرنا نماز میں جو ہمیں حکم دیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ استقامت اسی وقت ہمیں حاصل ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے توفیق ہوگی۔ نماز میں تو ہم دعا کرتے ہی ہیں، اسی طرح ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس استقامت کے حصول کے لیے کیا ہے دعا کرنی چاہیے۔ جی، اور یہ ہمارا عقیدہ و ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں ہدایت، پھر اس ہدایت پر استقامت تبھی نصیب ہوگی جب اللہ کو منظور ہوگا۔ اللہ کو منظور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ کی مرضی پر یہ بات موقوف اور منحصر ہے کہ وہ چاہے گا جس کے لیے تو اس سے یہ نعمت نصیب ہوگی۔ لہذا جو چیز صرف اللہ کے پاس ہے تو ہمیں وہ چیز صرف اللہ سے ہی جی مانگتے رہنا چاہیے، کسی اور کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں تو وہ دے گا کیسے؟ اب اس کے بعد مزید یہ کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جی تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے ایک تیسرا حصہ استقامت کا سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے جیسے حکم دیا ویسے ہی ہم کیا ہے استقامت اپنے اندر لے آئیں، یعنی استقامت ہو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جی، یا یوں سمجھیے کہ انسان اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ مانے۔ جی،
ادھر ادھر دائیں بائیں کسی کی باتوں کو نہ مانے دین کے معاملے میں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور انسان اپنی دانست میں کوئی کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوگا، جی حالانکہ اللہ کے دین میں تو اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. کوئی وجود نہیں. لہذا استقامت ایسی ہونی چاہیے، استقامت اس چیز پر ہونی چاہیے کہ واقعی وہ چیز دین اسلام میں موجود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے امت کو اس چیز کی تعلیم بھی دی، تو ایک یہ بھی اہم چیز ہے. جی ورنہ کوئی انسان زندگی بھر ایک کام کرتا رہا کہ مثلا جمعرات کو یہ کام کرنا ہے اور 40ویں دن یہ کام کرنا ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو اپنی طرف سے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا کار خیر ہے اور میں زندگی بھر اس پر ثابت قدم ہوں، اور اپنے خیال میں وہ گویا کہ اللہ کو خوش کر رہا ہے. لیکن اللہ کے دین میں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں، تو اس بات کی طرف بھی توجہ دینا بہت ضروری ہے. جی تو یہ کچھ باتیں ہو گئیں کہ استقامت کس طرح محقق ہوگی، ثابت ہوگی. اس کے بعد ہمیں آیات و احادیث کے مطالعے کے نتیجے میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو استقامت کا معاملہ ہے یہ در حقیقت بہت نازک ہے. جی کہ انسان فرض کیجئے چلا جا رہا ہو کسی راستے میں اور دائیں بائیں اس کے بہکنے اور پھسلنے کے بہت سے مواقع موجود ہوں، کوئی اسے ادھر کھینچ رہا ہو، کوئی ادھر کھینچ رہا ہو. تو یہ دنیا کی روشنیاں، دنیا کی رنگینیاں، اور یہ کہ جہاں ایسا ماحول ہو کہ رزق حلال جو ہے اس کے لیے بہت محنت اور جد و جہد کرنا پڑتی ہو، حلال کام جو ہے وہ مشکل سے انجام پاتا ہو، جبکہ حرام خود بخود امٹ کر چلا آ رہا ہو. تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ دائیں بائیں بڑی مشکلات ہیں. جی استقامت کے حصول کے لیے اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہمیں بتایا گیا ہے. صراط مستقیم ایک راستہ ہے. مختلف راستے استقامت کے حصول کے لیے نہیں اپنائے جا سکتے. اگر مختلف راستوں کو اپنایا تو استقامت سے انسان ہٹ جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ یعنی کامیابی کا راستہ، میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہی ایک سیدھا راستہ ہے. مستقیماً سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اسی کی اتباع، اسی راستے پر چلو. آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس راستے پر تم چلو گے تو تمہارے آزو بازو کچھ اور جو ہے راستے ہوں گے، ان راستوں پر تم جو ہے نہ چلنا. اگر تم اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر گئے دائیں بائیں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تمہیں اس سیدھے راستے صراط مستقیم جس پر استقامت ہے اس سے تمہیں کیا ہے جدا کر دے گا اور دور کر دے گا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اہم وصیت، ایک اہم تاکید ہے، حکم ہے، تاکہ تم کیا ہے تقوی پرہیزگار، تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پائی جائے. تو گویا کہ ادھر اشارہ ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے. استقامت کے حصول کے لیے ایک ہی راستہ، جو سیدھا راستہ اللہ نے بتا دیا ہے اسی پر حاصل ہوگا. اگر اس راستے کو چھوڑ کسی اور راستے کو ہم نے اپنایا تو جو ہے بھٹک جائے گا انسان اور استقامت سے کیا ہے محروم رہ جائے گا. اور اس آیت کی وضاحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے ایک مثال بیان کی. تو یہ مثال جو ہے وقفے کے بعد انشاءاللہ. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل یہ آیت وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے معنی و مفہوم کے بارے میں کس مثال کے ذریعے وضاحت فرمائی؟ جی صاحب رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت اور اس آیت کو ہمیں اچھی طرح سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچی یا ایک لکیر کھینچی، اور سیدھی لکیر،
اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں جو ہے کچھ لکیریں کھینچ دیں جی اور فرمایا یہ جو سیدھی لکیر اور خط ہے جی یہ صحیح راستہ مستقیم راستہ ہے، ہدایت اور کامیابی کا راستہ، اسی پر جی استقامت ہے، صراط مستقیم صراط مستقیم ہے۔ جی اور اس کے دائیں بائیں جو دوسری جو ہے لکیر یا دوسرے جو خط ہیں، راستے جو بنائے گئے ہیں، یہ ان ہر راستے پر کیا ہے؟ شیطان بیٹھا ہے، جی اور اگر اس پر کوئی گیا تو انسان کیا ہے؟ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا اور شیطان کے راستوں پر کیا ہے؟ چلے جائے گا، پھر اس کے لیے برا انجام برا انجام ہوگا۔ جی اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ اس آیت کی جو ہے تلاوت کر کے جو ہے فرمایا، اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یعنی شیطان نے جو ہے قسم کھائی کہ مجھے مہلت دے دی جائے، اور جو ہے تاکہ جو ہے قیامت تک کی مہلت دے دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی مہلت دیا، اور شیطان نے یہ وعدہ کیا کہ تمہارے بندوں کے لیے میں راستوں پر بیٹھوں گا، یعنی جو صراط مستقیم ہے، جی تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے جو راستے ہیں، ان راستوں پر جو بیٹھ کر میں ان کو کیا ہے؟ بھٹکاؤں گا۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں بائیں سے، ہر جانب سے کیا ان کو کیا ہے؟ بھٹکانے کی جو ہے اس راستے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ صحیح ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور بہت ہی کم بندے ہوں گے یہ تمہارے شکر گزار ہوں گے، یعنی جو صحیح دین اور صراط مستقیم پر رہیں گے۔ صحیح ہے تو اس یعنی شیطان نے یوں کہا کہ یا اللہ جیسے مجھے نکالا گیا ہے جنت سے آدم کی وجہ سے، جی تو میں بھی آدم کی اولاد کو بنی آدم کو ہمیشہ گمراہ گمراہ کرنے کا، کرتا رہوں گا، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں کبھی بائیں، جی اور کم از کم اتنا کام تو میں کر ہی دوں گا کہ انسانوں میں سے جو اکثریت ہے ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ کی ناشکری ہی کرتے رہا کریں گے۔ تو یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے اس میں بہت بڑا سبق صحیح، اور بہت اہم اشارہ ہے جی کہ اکثر اوقات انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ کبھی وہ خوش ہوتا ہی نہیں ہے، کسی حال میں خوش نہیں ہوتا، اور ناشکری صحیح، اور بلا وجہ ہر وقت کی خود ساختہ پریشانیاں اپنے دل و دماغ پر مسلط کیے رکھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی شیطانی اثر ہے۔ صحیح، شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ انسان ہمیشہ اللہ سے شکوہ ہی کرتا رہے، صحیح، ناراض ہی رہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کے بچے ہیں، آپ نے جس بچے نے جو مانگا آپ نے اس کو یہ بھی لا کے دیا، اور وہ بھی چیز لا کے دی، کھلونے، کھانے، ہر قسم کی چیزیں، پھر بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ جو ہے موڈ خراب کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو یہ بات جو ہے تکلیف دہ محسوس ہوگی کہ اتنا کچھ سب کچھ تو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، مگر اس کو دیکھو کہ خوش ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ انسان اگر ناشکری کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے اوپر پریشانیاں مسلط کیے رکھتا ہے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ خوشی تو خود اپنے اندر تلاش کرنی پڑتی ہے، صحیح بات، اپنے اندر خوشی تلاش کرنی پڑتی ہے، باہر مت تلاش کریں خوشی۔ تو جیسے بھی حالات ہوں انسان کو اپنے اندر سے خود انسان سوچے کہ آج اگر میرا یہ کام نہیں ہوا تو اور کتنے کام ہیں جو کہ میرے نہیں، ہوئے ہیں، بنے ہوئے ہیں، نعمتیں زیادہ ہیں۔ جی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، انسان نعمتوں کے بارے میں سوچے جی، اور ہر حال میں خوش رہے، تو خوشی تو خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے خوش رہا کریں، صحیح بات، جبکہ ناشکری یہ شیطانی اثر ہے۔ تو اس کے بعد اس سلسلے میں یہ جو یہاں یہ بات کی گئی کہ صراط مستقیم کی دونوں جانب اطراف میں دائیں بائیں وہ دروازے ہیں یا کیا ہے، وہ پردے ڈلے ہوئے ہیں انسان کو کھینچنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے کہ پردہ اٹھاؤ، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ جی، پھسلتا ہی چلا جائے گا۔ جی، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین مثال جو ہے صراط مستقیم کی بیان کی، اور وہ یہ کہ صراط مستقیم کے دو جانب دائیں بائیں کیا ہے؟ دیوار ہیں، ایک راستہ ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں جانب کیا ہے؟ دیوار ہیں، جی اور ان دیواروں میں چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں کہیں کہیں پر، جی اور ان دروازوں کا پر پردہ ڈلا ہوا ہے، یعنی دروازہ وہ کسی
تالے سے بند نہیں ہے بلکہ پردہ ڈلا ہوا ہے. صحیح ہے. آسانی سے اگر کوئی یعنی اٹھا کر کے داخل ہونا چاہے پردہ آسانی سے، ورنہ اگر تالا ہو تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کھولنی پڑتی ہے، کچھ وقت لگے گا. جی. اور اس راستے پر اگر انسان چلے تو راستے کے شروع پر ایک دعوت دینے والا ہے کہ آؤ تم اس راستے پر گزرو اور چلو. جی، یعنی ادھر بلانے والا. جی. اور راستے کے درمیان پر جب انسان راستے پر چلے گا، داخل ہو جائے گا اس راستے کی شروعات میں، تو راستے میں اندر جو ہے درمیان میں کیا ہے، ایک شخص اور ہے جو منع کرے گا. صحیح. کہ تم اطراف میں جو راستے یا جو دروازے ہیں جن پر پردہ ہے تم ان کو نہ اٹھاؤ. جی، یہ دائیں بائیں والے جو پردے ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ان کی طرف نہ دیکھو، نہ ان میں داخل ہونے کی کوشش کرو، بلکہ سیدھے ہی چلو. جی. اگر تم نے اس کو اٹھایا فإنک تلج، تو بہت عین ممکن یقینی ہے کہ تم اس میں کیا ہے داخل ہو جاؤ گے. جی. اس لیے تم اس پردوں کو چھونا بھی مت، بلکہ تم کیا ہے سیدھا ہی کیا ہے چلتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اس مثال کیا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دینے والا ہے راستے کی ابتدا میں، آغاز میں، وہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور درمیان میں جو راستے کے درمیان میں جو بلانے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو ہے انسان کے دل میں ایک کیفیت ڈال دیتا ہے جو کہ انسان کو کیا ہے برائیوں سے کیا ہے روکتی ہے اور جو ہے بچاتی ہے بھٹکنے سے. جی، یعنی قرآن کی بدولت اور قرآن پر عمل اور ایمان کی بدولت انسان صراط مستقیم پہ چلتا ہے. جی. لیکن دائیں بائیں جو پردے پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہوئے ہیں، دروازے کہ جن میں بسہولت جھانکا جا سکتا ہے کہ دروازے بند نہیں ہیں، بس پردہ پڑا ہوا ہے، اور بسہولت وہاں اندر بھی جا سکتا ہے انسان، تو وہاں جو شیطانی خیالات ہیں اس کے دل میں آتے ہیں تو وہ اسے اس طرف راغب کرتے ہیں کہ آ جاؤ. لیکن پھر ایمان جو ہے انسان کا، جب انسان ادھر متوجہ ہونے لگتا ہے تو ایک بار ضرور جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا تو ایک بار اس کے دل میں ایمان، یہ جو دل میں ایمان ہے یہ انسان کے لیے یہ اندر بیٹھا ہوا چوکیدار ہے. صحیح. باہر سے کسی چوکیدار کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب انسان ادھر مڑنا چاہتا ہے، پردہ اٹھانا چاہتا ہے، جھانکنا چاہتا ہے، تو ایک بار ضرور ہر کوئی آزما کر دیکھ لے، ایک بار اس کے دل میں جو چوکیدار پہریدار یعنی جو ایمان بیٹھا ہوا ہے یہ اسے اشارہ کرتا ہے کہ باز آ جاؤ، کہ یہ برائی نہ کرو، اچھی بات نہیں ہے، نتیجہ برا ہوگا. تو اگر انسان اس کی بات سن لے اس پہرے دار کی تو بڑی اچھی بات ہے. وہ ادھر ایک اہم بات معلوم پڑی جی کہ استقامت کے حصول کے لیے قرآن کی تلاوت، اس پر عمل سب سے اہم عمل. جی بالکل، تبھی انسان کو استقامت جو ہے حاصل ہوگی. جی. تو یہ جو گفتگو ہوئی تو اب اس کے بعد اصل میں یہ جو آیت کا حصہ تھا، ابتدائی حصہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان قبول کیا خلوص دل کے ساتھ، پھر اس پر ثابت قدم رہے زندگی بھر. تو اب ان کو کن خوشخبریوں سے نوازا گیا ہے، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. جی. اور جیسے مفسرین کہتے ہیں کہ موت کے وقت نازل ہوتے ہیں. جی. یہ خوشخبری دینے کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جی، یعنی اکثریت کا تو یہی کہنا ہے کہ بوقت موت. جی. لیکن بہت سے اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر جیسے شیطان اس کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے تو حقیقی ایمان اور پھر اس پر استقامت کی برکت کے نتیجے میں شاید زندگی بھر بھی فرشتے تو انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو شاید وہ بھی دل میں اچھے خیالات ڈالتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے. لیکن کم از کم ورنہ یہ کہ بوقت موت، بوقت انتقال تو یہ بات یقینی ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کھاؤ اور نہ ہی جو ہے غمگین ہو. صحیح ہے. ادھر جو ہے خوف اور غمگینی کے بارے میں جیسے اہل علم بتاتے ہیں کہ آگے کا جو انجام ہے اب اس کے بارے میں تم جو ہے نہ ڈرو. جیسے کہ اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں، مان لیں کہ یہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں تو خوف سے مراد کی اب اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، قبر کا مرحلہ ہے، قبر کے بعد کا اخروی جو میدان محشر کا معاملہ ہے،
اس بارے میں تم جو ہے بے خوف رہو. جی یعنی انسان ایک نئی جگہ جا رہا ہے جی تو ڈرتا ہے کہ نہ جانے وہاں کیا کیا ہوگا. ہوگا. تو اب جو نئی زندگی شروع ہونے والی ہے برزخ کی یا آخرت کی زندگی، تو اس سے خوف ایک طبعی امر ہے. اللہ ہم سب کو سب کے لیے آسانی فرمائے. آمین. تو فرشتے اسے خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں، آگے جو کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. جی دوسری چیز ولا تحزنوا، اور نہ ہی تم جو ہے غمگین ہو. جی غمگینی سے مراد ادھر کیا ہے، تم اپنے اہل و عیال، بال بچوں کو، گھر، کاروبار، مال کو چھوڑ کر جا رہے ہو، جی اس کے بارے میں تم غم مت کھاؤ. جی یعنی بوقت انتقال انسان کے ساتھ دو پریشانیاں ہیں. ایک جس چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تمام زندگی جہاں بسر کی ہے، جن کے درمیان بسر کی ہے، وہ اس کے اپنے پیارے، جی تو اس چیز سے جدائی کا غم. جی پھر آگے اب جہاں نئی جگہ جا رہا ہے تو وہ انجان جگہ، انجان جگہ، اس کا ڈر. ڈر. تو فرشتے یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں نہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جنہیں تم چھوڑے چلے جا رہے ہو ان سے جدائی کا یہ غم کہ تمہارے بعد ان کا کیا بنے گا دنیا میں، جی تو اس غم کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اللہ پر حقیقی ایمان، پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس پر استقامت زندگی بھر، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کو اس قدر عظیم ترین خوشخبری سے نوازا جاتا ہے اس نازک ترین موقع پر کہ جب انسان اس دنیا سے نئی دنیا کی جانب رخصت ہو رہا ہوتا ہے. یہاں آخر میں بالکل مختصر ایک یہ اشارہ بھی کر دیا جائے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، جو دنیا میں اس پر ثابت قدم رہے گا جی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آخرت میں جو جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ایک پل ہے جس کا نام ہے پل صراط، تو جتنا ثابت قدم انسان یہاں رہے گا تو انشاءاللہ اتنا ہی ثابت قدم اس پر صراط پر. وہ وہاں بھی رہے گا. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر. وإياكم بارک اللہ فیکم. آمین یا رب. اور اسی طرح ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی اور خالص ایمان اور پھر زندگی بھر اس ایمان پر، اللہ کے دین پر استقامت عطا فرمائیں. ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.